برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن سروس نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی ایک ایپلیکیشن ریجیکٹ کر دی ہے۔ اس ایپلیکیشن میں الطاف حسین نے جو ریکویسٹ کی تھی کراؤن پروسیکیوشن سروس سے کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی انفٹ ہیں، اور میڈیکل گراؤنڈز پر ان کا جو تقریباً 2 مہینے کے بعد یعنی جنوری 2022 کے اینڈ میں جو ان کا جو ٹیررزم کا ٹرائل شروع ہونا ہے کنگسٹن کراؤن کورٹ میں، اس ٹرائل کو الطاف حسین نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ اس ٹرائل کو ختم کر دیا جائے، وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے الطاف حسین نے یہ کہا تھا کہ چونکہ برطانیہ میں ایک قانون ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد اگر کوئی بندہ اس کی ایک سرٹن ایج کنڈیشن ہو تو اس کے بعد وہ ٹرائل سٹینڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جو میڈیکلی انفٹ ڈکلیئر ہو۔ سو الطاف حسین نے یہ 2 گراؤنڈز دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو سائیکولوجیکلی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ٹرائل ہوتا ہے اور جو ٹرائل کا ایک رگر اور جو سختی ہوتی ہے، جو مختلف سوالات اور جو لمبے گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، تقریباً 2 سے 3 ویکس تک ایک ٹرائل چلتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹرائل کے لیے وہ فٹ نہیں ہے، وہ سائیکولوجیکلی پریپیئرڈ نہیں ہے۔ اور دوسری انہوں نے گراؤنڈ یہ لی تھی کہ کچھ عرصہ قبل ان کو تقریباً 1 سال قبل ان کو کووڈ-19 ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ الطاف حسین کو کووڈ-19 ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تقریباً 3 مہینے تک بہت وہ جو انٹینسو کیئر یونٹ میں رہے تھے، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لہٰذا متحدہ کے بانی نے یہ لکھا تھا، اور یہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹس جو ہم نے دیکھے ہیں جو انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس کو دیے تھے۔ اس میں الطاف حسین نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ان کی جو کووڈ-19 کہ جو وہ ان کو جو ٹریٹمنٹ کرانا پڑی، اس کے بعد ان کی جو اوورآل جو ہیلتھ ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، اور یہ کہ وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ جو مینٹلی اور فزیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کی حالت اب ایسی ہے کہ وہ ٹرائل اسٹینڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس ٹرائل کو ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ 2 گراؤنڈز تھے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس کو اپنے کووڈ-19 کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ، اور مختلف جو انہوں نے اپنی جو دیگر ان کی جو ٹریٹمنٹس ہو رہی تھی وہ انہوں نے لگائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک سائیکٹرسٹ ہے اس کا انہوں نے جو کچھ پیپرز لگائے تھے، ایک سائیکٹرسٹ کا سرٹیفکیٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سائیکولوجیکلی بھی فٹ نہیں ہے، لیکن ان گراؤنڈز کو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے ریجیکٹ کرتے ہوئے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرائل گو اہیڈ کرے گا تقریباً 2 مہینے کے بعد، یعنی جنوری 2022 میں کنگسٹن کراؤن کورٹ میں یہ ٹرائل ہونا، اور اس ٹرائل میں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیررزم کی اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن ہے اس کے تحت یہ ٹرائل ہوگا، اور اس ٹرائل میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو اگست 2016 میں جو متحدہ کے بانی نے لندن سے جو تقریر کی تھی کراچی میں، اور جس کے بعد وہاں پر وائلنس ہوا تھا اور وہاں مختلف ٹیلی ویژن سٹیشنز پر حملے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ تقریر ہے جس کو بنیاد بنا کر جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے ان کو جو چارج کیا تھا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے ان کو چارج کیا تھا۔ ایک ان کے اوپر کاؤنٹ ہے کہ انہوں نے لندن سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کیا، انسائٹمنٹ ٹو ٹیررزم کیا، ایک دوسرے کنٹری میں کیا، اور اس کا جب الطاف حسین کی جو سپیچ ہوئی تھی اس سپیچ کے بعد فوراً بعد وہاں پر وائلنس کے ایکٹس ہوئے تھے، مختلف ٹیلی ویژن سٹیشن پر حملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس سپیچ کے بعد MKM کی باقاعدہ طور پر ڈسنٹیگریشن شروع ہوئی تھی، اور MKM کے 2 حصے بنے تھے۔ MKM پاکستان نے MKM لندن سے اپنے آپ کو الگ کر دیا تھا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں جو اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد جو الطاف حسین کو چارج کیا گیا تھا، انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ بیل کنڈیشنز ہیں اس کے تحت وہ اپنے گھر پر رہ رہے ہیں، اسٹرکٹ ان کی بیل کنڈیشنز ہیں۔ اب انہوں نے اس حوالے سے یہ پلی لی تھی کہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل جو وہ فیس کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے انف ایویڈنس دیکھنے کے بعد جب ان کو اس بارے میں کافی یقین ہو گیا کہ جو ان کو جو ٹرائل جو سکسیسفل جو پروسیکیوشن کے چانسز بڑھ گئے، اس کے بعد انہوں نے متحدہ کے بانی کو انہوں نے چارج کیا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ پورا کیس چل رہا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ایک ایفرٹ کی تھی الطاف حسین نے اولڈ بیلی میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرائل کو ڈسمس کر دیا جائے، کیس کو ڈسمس کر دیا جائے۔ وہ بات اس وقت جج نے نہیں مانی تھی۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس پورے ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو ہم آپ کو ایک اور جو ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن جو تازہ ترین یہ ہے، اور یہ دی نیوز اور جیو میں یہ خبر ہم جب یہ دے چکے ہیں کہ الطاف حسین کی یہ اپلیکیشن اب ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً 2 مہینے کے بعد جو ٹیررزم کا ان کا ٹرائل ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو اب کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا۔